صرف پیسوں کی کثرت میں برکت نہیں ہوتی، یہ بھی برکت ہے کہ 2-3 ماہ گزر جائیں اور تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ برکت یہ بھی ہے کہ تمہارے پاس چیزیں خراب یا ضائع نہ ہوں۔ اور یہ بھی تو برکت ہے کہ تم تھوڑا کھانا کھاؤ اور سیر ہو جاؤ اور کم سو کر بھی تر و تازہ اٹھو۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی۔ آج آپ میرے ولاگ میں 2 چیزیں دیکھیں گے۔ ایک تو ہم ماں کے اوپر بات کریں گے کہ ماں ہمیشہ پریشان کیوں رہتی ہے، اور دوسرا میں آپ کو اپنی ایک چنگا ایک سبزی ہے اس کی ریسیپی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ دیکھتے رہیے گا۔ یہ ہمارے گھر میں بہت پسند کی جاتی ہے، تو جب بھی بنتی ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ آپ کو ضرور شیئر کر دوں۔ دیکھیے گا، بہت فائدہ مند سبزی ہے، تلاش کیجیے گا اور بنائیے گا ضرور۔ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کریلے کی طرح ہی بنتا ہے جیسے کریلے ہم بناتے ہیں۔ بنانے کا پروسیجر اور ٹیسٹ دونوں سیم ہے۔ ان خوبصورت پھولوں کی طرح میری یوٹیوب فیملی کمنٹ میں ضرور اپریسیشن دے دیجیے گا۔ سٹارٹ میں کچھ آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گی جو ہم یا تو ماں سے سیکھتے ہیں یا ہمیں وقت سکھاتا ہے۔ اکثر اپنی امی جی سے میں نے یہ بات سنی کہ اصل دولت برکت ہوتی ہے۔ ماں کہتی ہے برکت ہو تو ایک پلیٹ کھانے سے کئی معدے بھر جاتے ہیں، ایک تنخواہ سے گھر کے سبھی افراد کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، 1 گھنٹے میں سارے کام مکمل ہو جاتے ہیں، کچھ منٹوں کی نیند دن بھر کے لیے جسم کو تر و تازہ کر دیتی ہے، ایک بار بانٹا ہوا علم برسوں بعد بھی دوسروں کے کام آتا ہے، ایک دعا کئی نسلوں کی زندگیاں بدل دیتی ہے، ایک نیکی وزن میں لاکھوں نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک گھر کئی نسلوں کی پناہ گاہ بن جاتا ہے، ایک چھوٹا سا کاروبار برسوں کا سہارا بن جاتا ہے۔ برکت تھوڑے کو بے حساب کر دیتی ہے، یعنی جو حاصل ہوتا ہے برکت سے وہ اتنا کافی ہو جاتا ہے کہ پھر نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اس لیے زیادہ نہیں بلکہ برکت مانگو۔ زیادہ انسان کو تھکا دیتا ہے، برکت سکون دیتی ہے۔ برکت ہو تو سب اپنے آپ کافی ہو جاتا ہے، کم بھی ہو تو زیادہ ہو جاتا ہے۔ جی، تو یہ ہیں چنگے جن کو میں آج بنا رہی ہوں اور ساتھ میں آپ کو ریسیپی دکھاتی رہوں گی۔ اکثر لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ بچے اسٹوڈنٹس ہیں یا بہن بھائی ہوتے ہیں، آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں غصہ کیوں کر جاتی ہے، اکثر ماں پریشان کیوں رہتی ہے۔ تو آئیے آج اس ٹاپک کو چھیڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اس کے اوپر جب میں نے ریسرچ کی ہے تو مجھے 5 پوائنٹ اس کے ملے ہیں جو ابھی میں نے سرسری سے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں۔ اگر میں اس کو تھورلی ڈسکس کرنا شروع کر دوں تو بہت لانگ ویڈیو بن جائے گی، تو ایسا نہ ہو کہ آپ بور ہو جائیں اور ویڈیو کوئٹ کر کے باہر ہو جائیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ میں شارٹ بات کروں اور تاکہ آپ کو انفارمیشن مل جائے۔ ہمارے نیو جنریشن میں اکثر ماؤں کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر میمز اور ان کے اوپر ویڈیوز اور ریلز اور شارٹس وغیرہ بنائے جاتے ہیں کہ آخر ماں ہمیشہ پریشان کیوں رہتی ہے اور غصہ کیوں کر جاتی ہے، وہ بے چین کیوں رہتی ہے۔ اصل وجہ اس کی پرسنالٹی نہیں ہے بلکہ اس کی ڈیلی لائف ہے جو اس کو سٹریسفل کر دیتی ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے تھکان اور اپنے لیے وقت کی کمی۔ بچوں، گھر اور فیملی میں بزی رہتی ہے، ان کے پاس اپنے لیے وقت ہی نہیں بچتا، لیکن ان سے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ 24 گھنٹے صبر کریں اور ہمیشہ کام ڈاؤن رہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو اپنے لیے بھی ٹائم نہ نکال سکے تو وہ پھر پرسکون کیسے رہ سکتا ہے، وہ کام ڈاؤن کیسے رہ سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ سٹریسفل ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ تو جب پیمانہ لبریز ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ الٹ جائے گا، گلاس سے باہر آ جائے گا۔ بس یہی سچویشن ماں کی بھی ہوتی ہے کہ کام کرتے کرتے جب وہ تھک جاتی ہے تو وہ اسٹریس لے لیتی ہے اور پھر یہی اسٹریس غصے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ کہ وہ اوور ورک ہوتی ہے، ان کا کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، ماؤں کا کام کبھی گھر میں ختم ہی نہیں ہوتا، ان کو کبھی بریک ہی نہیں ملتی، وہ گھر، بچے، کوکنگ سب کو مینیج کرتی رہتی ہے، پھر بھی ان کو اپریسیشن ریئرلی ملتی ہے، مطلب اتنی محنت کے بعد بھی ایکنالجمنٹ نہیں ملتی، تو پھر اینڈ آف رزلٹ کیا ہوگا؟ وہی پیمانہ لبریز ہو جانا اگین۔ اچھا، میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ چنگوں کو باریک باریک کاٹ کے نمک لگا کے تھوڑی دیر رکھ کے اس کا کڑوا پانی نکال کے اب میں ان کو فریز کر رہی ہوں اور پھر فرائی کر کے میں قیمے کے ساتھ ان کو پکا لوں گی، یا چھوٹے چھوٹے باریک آلوؤں کے ساتھ بھی آپ پکا سکتی ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ ہے کہ ان کو بار بار جج کیا جاتا ہے۔ وہی لڑکی جو اپنے والدین کے گھر میں تھی اس کے ہر کام کی تعریف کی جاتی تھی، جب وہی لڑکی اپنے سسرال میں جاتی ہے تو اس کو جج کیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ ماں بن جاتی ہے تو ظاہر ہے جب اس کو پہلے کسی بڑوں نے بھی اپریسیشن نہیں دی تو بچوں سے بھی اپریسیشن نہیں ملتی۔ ماں جو بھی کرتی ہے اس پر ججمنٹ پاس کی جاتی ہے، لیکن ان کی محنت کو سمجھا یا ویلیڈیٹ نہیں کیا جاتا، ان کو بس کرٹیسائز کیا جاتا ہے، سپورٹ نہیں کیا جاتا۔
اگین پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ پریشان ہو جاتی ہے، اسٹریسفل ہو جاتی ہے اور غصہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ فورتھ پوائنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اپریسیشن کی کمی ہوتی ہے۔ ہم ماؤں کو اپریسیشن بالکل بھی نہیں دیتے۔ مائیں اپنی پوری انرجی اپنی فیملی پر لگا دیتی ہیں، لیکن ان کو چھوٹی سی تعریف بھی مشکل سے ملتی ہے۔ جب انسان کو پہچان ہی نہ ملے تو وہ نیچرلی فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے، اور اگین وہ اپنے اسی پوائنٹ پہ پہنچ جاتی ہے، اوور لوڈڈ ایکسٹریم ریئیکشنز اور غصہ، پریشانی، بے چینی۔ ففتھ پوائنٹ ہے ایموشنل اوور لوڈ۔ مائیں صرف فزیکلی ورک نہیں کرتی بلکہ ایموشنل لوڈ بھی اٹھاتی ہیں۔ ہر کسی کا موڈ، ہر کسی کا پرابلم اور سب کو اس نے مینیج کرنا ہوتا ہے۔ ماں کو سب نے ایک ہی ایموشنل سا پنچنگ بیگ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ سب اپنے ایموشنز لا کے ماں پر آ کر ڈال دیتے ہیں، اور جب ماں کو ہی نہ سنا جائے تو وہ اریٹیٹ ہو جاتی ہے، اور اس کی یہ اریٹیشن نارمل ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ماؤں کو غصہ کم اور سپورٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے، یعنی کہ ان کو تنگ کم کیا جائے اور ان کو سپورٹ کیا جائے، انہیں پیار کیا جائے، انہیں کیئر دی جائے، اور تھوڑی سی اپریسیشن ملے تو وہ اپنا رول اور بھی بہترین طریقے سے نبھا سکتی ہیں۔ تبھی آپ نے جو ورکنگ وومنز جو کہ بہت کامیابی سے گھر بھی چلا رہی ہوتی ہیں اور ساتھ میں اپنی جاب کو بھی لے کے جا رہی ہوتی ہیں، ان کی بیک بیہائنڈ پہ ایک پاورفل فیملی ہوتی ہے جو اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، جو اس کو ایکنالجمنٹ دیتی ہے، جو اس کو جج نہیں کرتی اور پازیٹیولی بیہیو کرتی ہے اس کے ساتھ۔ ریسرچ کے مطابق اور سائیکالوجی کے مطابق کہ اگر کسی عورت کو تنہائی کی عادت پڑ جائے تو وہ پھر کسی کے سہارے کی طلبگار نہیں رہتی، نہ وہ انتظار کرتی ہے، نہ ہی وہ کسی سے شکایت کرتی ہے، پھر وہ کسی شخص کی مصروفیات کا بھی حساب نہیں رکھتی، کون کہاں کتنا بزی ہے۔ پھر ایسے میں وہ کسی کے وعدوں کا بوجھ نہیں اٹھاتی، نہ وہ کسی سے خفا ہوتی ہے، نہ وہ کسی سے وضاحت مانگتی ہے، کیونکہ وہ خاموشی سے جینا سیکھ لیتی ہے۔ سو اینڈ آف رزلٹ یہ نکلا کہ ماؤں کو سپورٹ کیجئے، ان کو ٹائم دیجئے، ان کے ساتھ رہیے تاکہ وہ بھی خوش رہ سکیں، ان کو صرف اپنے کام نکلوانے کی مشین نہ سمجھیے۔ ماں تھک تو جاتی ہے، ٹوٹ بھی جاتی ہے، لیکن ہار نہیں مانتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے ہارنے کا مطلب ہے بچوں کا بکھر جانا۔ ایسے ہی ماں سے ریلیٹڈ ایک اور واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک ماں اپنے نشائی بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ کب اس کا نشہ اترے اور وہ اسے گھر لے کر جائے۔ بانو قدسیہ نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ بیٹے ہوئے 6 جنت میں گئے اور 7واں دوزخ میں گیا تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا، وہ 7ویں کے ساتھ دوزخ میں ملے گی، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ 6 بیٹے تو آرام اور سکون سے ہیں، ماں کا چین و قرار اس 7ویں کے پاس ہوگا۔ جن کی مائیں حیات ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، اور جن کی مائیں چلی گئی ہیں اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ چلیں جی، ساتھ ساتھ میری جو ہے وہ چنگیں بھی تیار ہو گئی ہیں۔ آج آپ نے دیکھ لیا میں نے اس میں چکن بھی ڈالا ہے اور چھوٹے چھوٹے آلو کٹ کر کے وہ بھی ساتھ میں ڈالے ہیں تاکہ کڑواہٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے اور بچے خوشی سے کھا سکیں۔ ایک بار ٹرائی ضرور کیجیے گا، چنگیں پکائیے گا اور کمنٹ میں آ کے ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگیں آپ کو۔ امید کرتی ہوں آج کا میرا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا، میری یہ لائف اسٹوری آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔